آپ دیکھیے دو ایکسٹریمسٹ رجیمز پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابھری ہیں. ایک طرف افغانستان ہے جہاں پہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. ہم افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح سے اب کہیں کہ جو عورتیں وہاں پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اسکول نہیں جا سکتی، کالج نہیں جا سکتی، اس قسم کی جو ایک ریٹروگریسو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے. اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. سو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ دو ایکسٹریمسٹ. لیکن اس سب کے اندر فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کہ ہمیں جس طرح سے بھارت سے خطرہ ہے اسی طرح سے ہمیں طالبان کے ایکسٹریمزم سے خطرہ ہے. نارملائزیشن کرنے کے فیصلے بی بی نے وہ سب سے پہلے سوچا جو بعد میں نواز شریف صاحب نے بھی سوچا. پھر پہلے بی بی نے سوچا، بی بی کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کو ایجنٹ بنا دیا اسٹیبلشمنٹ نے. اعتزاز احسن صاحب کو ایجنٹ بنا دیا کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے بی بی کے، ان کو ایجنٹ بنا دیا کہ یہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب جب دوستی کرنے لگے واجپئی صاحب کے بعد تو ان کو بھی ایجنٹ بنا دیا. اور اس کے بعد جو نواز شریف اور بے نظیر کرنا چاہ رہے تھے اپنی آخری ٹرمز میں، وہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کرنے کی کوشش کی. مشرف صاحب نے پھر آگے بڑھ گئے اور جا کے واجپئی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور کارگل کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا. تو یہ فارمولا بھی دے دیا کشمیر کے لیے. ہاں بالکل سارا کچھ یہ، اور کشمیر کی بات 50 سال کے بعد کریں گے، ابھی چلنے دیں معاملہ. سب سے پہلے تو یہ کنفیوژن بالکل دور کر لیجئے کہ قائد اعظم کوئی مذہبی ریاست چاہتے تھے. قائد اعظم پاکستان کو ہرگز ایک مذہبی ملک کے طور کے اوپر نہیں دیکھتے تھے. اور یہ سارے لوگ جو آج قائد اعظم کے نام کے اوپر پاکستان کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اسلامی ملک کا مطلب شاید مذہبی ملک تھا، یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں تھا. قائد اعظم کا تو جو جس قسم کے وہ سٹائلش آدمی تھے، جو ان کا لائف سٹائل تھا، جو علامہ اقبال کا لائف سٹائل تھا، وہ تو بالکل بھی یہ لوگ جو آج کل قائد اعظم کی باتیں کر کے پاکستان کو ایک پسماندہ بیکورڈ ملک بنانا چاہتے ہیں، اس سے ملتا جلتا نہیں تھا. قائد اعظم اپنے دور کے ایک بڑے ماڈرن، پروگریسو، فارورڈ لکنگ آدمی تھے، اور اس طرح سے علامہ اقبال بھی. تو ان قائدین نے کیوں یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ایک ملک ہونا چاہیے؟ وہ اس لیے فیصلہ کیا کہ جو سیاست تھی ہندوستان کی اس کو وہ دیکھ رہے تھے، اور ان کو لگ رہا تھا کہ ایک ایکسٹریمزم یہاں پہ جب بھی جمہوریت آئے گی تو یہاں پہ جو ایک ہندو میجورٹی ہے اس کی قیادت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلی جائے گی جو اقلیتوں کا جینا دو بھر کر دیں گے. اور آج ہم ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے نریندر مودی اور بھارتیہ جنتا پارٹی نے مسلمانوں کا جینا وہاں پہ دو بھر کر دیا. اقلیتوں کا آج نیو یارک ٹائمز کا جو فرنٹ پیج ہے اس میں ہندوستان میں جو مسیحی منورٹی ہے اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آج نیو یارک ٹائمز کے فرنٹ پیج پہ. مسلمانوں کے ساتھ جو وہاں پہ ہو رہا ہے وہ تو ایک نیو نارمل ہو گیا. وہاں پہ لنچ، ہمارے ہاں یہ سیالکوٹ میں انسیڈنٹ ہوا ایک لنچنگ کا، ایک جو وہاں پہ جان گئی ایک معصوم شہری کی. آپ نے دیکھا پورا پاکستان اکٹھا ہو گیا اور پورے پاکستان نے اس اقدام کی مذمت کی. ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ یہ روز ہو رہا ہے اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رنگ رہی. یہ وہ ہندوستان تھا جو ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح اور جو پاکستان کی جو اکابرین ہیں اور مشاہرین ہیں جو 1947 میں 1940 سے 47 تک جنہوں نے پاکستان کے قیام کے لیے جدوجہد کی، ہمیں اس کے وین کی داد دینی چاہیے. علامہ اقبال کے وین کی داد دینی چاہیے کہ جنہوں نے اتنا سال پہلے یہ کنسیو کر لیا تھا کہ جو میجورٹی ہوگی اور بروٹل میجورٹی ہوگی وہ کیا سلوک کرے گی. تو انہوں نے ایک سیاسی ایک نیشن سٹیٹ کریٹ کی جس کو ہم پاکستان کہتے ہیں. اور ان کا نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا کیا مطلب تھا؟ نیشن سٹیٹ کریٹ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کو ایک ایسی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بس سکیں جہاں پہ ان کی اکثریت ہو، جہاں پہ ان کے رائٹس پریزرو ہوں اور وہ ایک میجورٹی کے ہاتھوں یرغمال نہ ہو جائے. پاکستان کے قیام کا مقصد اقلیتوں کے حقوق کو پریزرو کرنا تھا، تحفظ دینا تھا. لیکن بدقسمتی سے، اور اب آج کل تو مزید یہ ہو رہا ہے، آپ دیکھیے دو ایکسٹریمسٹ رجیمز پاکستان کے رائٹ اور لیفٹ کے اوپر ابھری ہیں. ایک طرف افغانستان ہے
جہاں پہ طالبان جو ہے وہ وہاں پہ آ گئے ہیں. ہم افغانستان کے عوام کی پوری مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح سے اب کہیں کہ جی عورتیں وہاں پہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، اسکول نہیں جا سکتی، کالج نہیں جا سکتی، اس قسم کی جو ایک ریٹروگریسو تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے تو وہ خطرہ ہے. اسی طریقے سے ادھر ایک ہندو ایکسٹریمزم جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے. سو پاکستان کی ریاست کا جو سب سے بڑی لڑائی ہے وہ یہ دو ایکسٹریمسٹ جو تھنکنگ ہے، جو ایک متشدد اور ایک انتہا پسندانہ جو تھنکنگ ہے، ان دونوں سے جو لڑائی ہے یہ پاکستان کی سب سے اہم لڑائی ہے جو کہ ہمیں لڑنی ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور ان کے جو خیالات تھے یاد رہے کہ جب یہ شروع میں آئی تھیں 88 میں، تو اس وقت سب سے پہلے ان کی یہ کوشش تھی کہ نارملائزیشن کی جائے. افغانستان، ایران، انڈیا، چائنا سب کی طرف نارملائزیشن ہونی چاہیے، مگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نارملائزیشن نہیں چاہتی تھی. وہ ہندوستان کے ساتھ کشمیر کے اوپر لڑائی جھگڑے چل رہے تھے اور محترمہ اسی لیے ان کے اوپر الزام لگنا شروع ہو گیا. آپ تاریخ پڑھیں تو انہوں نے راجیو گاندھی کو انوائٹ کیا اور یہاں اسلام آباد کے اندر ایک کانفرنس کی جس کے اندر تجارت، کلچر، سب کچھ چیزیں کھولنے کا فیصلے ہوئے، نارملائزیشن کرنے کے فیصلے. بی بی نے وہ سب سے پہلے سوچا جو بعد میں نواز شریف صاحب نے بھی سوچا. پھر پہلے بی بی نے سوچا، بی بی کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کو ایجنٹ بنا دیا اسٹیبلشمنٹ نے. اعتزاز احسن صاحب کو ایجنٹ بنا دیا کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر تھے بی بی کے، ان کو ایجنٹ بنا دیا کہ یہ ہندوستان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد نواز شریف صاحب جب دوستی کرنے لگے واجپئی صاحب کے بعد تو ان کو بھی ایجنٹ بنا دیا. اور اس کے بعد جو نواز شریف اور بے نظیر کرنا چاہ رہے تھے اپنی آخری ٹرمز میں، وہ اسٹیبلشمنٹ نے خود کرنے کی کوشش کی. مشرف صاحب نے پھر آگے بڑھ گئے اور جا کے واجپئی صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیا اور کارگل کرنے کے بعد، ٹھیک ہے نا. تو یہ فارمولا بھی دے دیا کشمیر کے لیے. ہاں بالکل سارا کچھ یہ، اور کشمیر کی بات 50 سال کے بعد کریں گے، ابھی چلنے دیں معاملہ. تو یہ تاریخ کا حصہ ہے. اب ایک ایسے وقت کے اندر جب پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے وہ NSC نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر انٹروڈیوس کی جانی ہے، اور یہ پاکستان کی ہسٹری جو ہے اس کی پہلی امپورٹنٹ ترین. اور اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کا یہ ٹویٹ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کا اجلاس طلب کیا ہے. اجلاس میں ملک کی تاریخ کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی منظوری کے لیے پیش کی جائے گی. اس اجلاس کے اندر ناظرین کرام میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پاکستان کے امپورٹنٹ منسٹرز، جوائنٹ چیف جو ہیں پاکستان کے، اس کے ساتھ ہی ساتھ آرمی چیف، ایئر چیف، نیوی کے چیف اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ شرکت، ظاہری بات ہے ان کی اس میں شرکت ہوئی اور اس میں پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو ہے اس کی منظوری دی گئی. سب نے اس پر اتفاق کیا، سب ایک ساتھ بیٹھے. لیکن اس سب کے اندر فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کی سٹیٹمنٹ کہ ہمیں جس طرح سے بھارت سے خطرہ ہے اسی طرح سے ہمیں طالبان کے ایکسٹریمزم سے خطرہ ہے. طالبان کو یعنی کہ امارات اسلامی، جس کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ ایڈوکیٹ کر رہی ہے، جس کی مدد کے لیے OIC کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اس حوالے سے فواد چودھری صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ بہت سے لوگوں کے لیے اور ذاتی طور پہ میرے لیے بڑی حیران کن تھی.